إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور قیامت تک آنے والے متبعین پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا، حب، محبت کا۔ جب کبھی کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، خود بخود ہمارے دل میں اس کے لیے محبت آنے لگتی ہے، ہم اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ انسان کی محبت کا سب سے زیادہ مستحق وہی شخص ہونا چاہیے، وہی ذات ہونا چاہیے جو اس کے اوپر سب سے زیادہ احسان کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں پر احسان کرنے والی اور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں تو ہم اسے نہیں گن سکتے۔ خود ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی ہمیں کروڑوں روپے دے دے اور کہے یہ کروڑ روپے لے لو لیکن بس آج ہی کے لیے، اور یہ لینے کی وجہ سے کل تمہاری موت ہو جائے گی، تو ہم میں سے کوئی بھی عقل مند شخص کیا وہ کروڑوں روپے کو لینا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر ایک دن کی، ہر ایک لمحے کی زندگی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیتا ہے، اور کئی سارے احسانات کرتا ہے جس کا اللہ تعالی مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے اللہ تعالی ذکر کرتا ہے۔ خود دن و رات کا بنانا، ہمارے لیے آسمان سے بارش کا نازل کرنا، زمین سے پودوں کا اگانا، ہمارے لیے غلہ رزق اگانا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی میں اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بولتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہارے اندر بہت نشانیاں ہیں۔ خود اگر انسان کی بایولوجی، ایناٹومی پڑھے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان خود کتنی دقت سے بنایا گیا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز، امیونٹی سسٹم، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا رہا کرتا تھا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کا سوال کرنے کے انداز پر غور کیجئے۔ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے؟ سوال کرنے کا انداز ان کی سوچ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا سوچا کرتے تھے کہ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے میرا خالق، میرا پالنے والا مجھ سے راضی ہو جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے مستغنی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرنے لگے گا. ازہد بما فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ. وہ مت دیکھو کہ اس کے پاس ہے وہ مجھے دے گا، نہیں، مجھے ضرورت نہیں اس کی. لوگوں کی نظر میں بھی تم محبوب ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تو صرف اتنا ہی پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیا کروں جس سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی چیزیں بتا دی، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کا طریقہ بیان کر دیا. خود اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. پھر جبرائیل اہل السماء یعنی فرشتوں میں، آسمانی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں. جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے وہ محبت کر رہے ہیں. اہل السماء اگر جاننا چاہتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تو بس خالی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس بیت اللہ ہے، اسی طریقے سے آسمانوں میں بیت المعمور ہے. جس طریقے سے ہم یہاں پر اس کا طواف کرتے ہیں، فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تک جو ایک بار اس کا طواف کر لیے ان کا نمبر واپس نہیں آنے والا ہے. اہل السماء فرشتے اتنے زیادہ ہیں. وہ تمام کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اس شخص سے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان میں اس کی مقبولیت آ جاتی ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ کی محبت کے فائدے، اہل السماء آسمان والے محبت کر رہے ہیں، خود دنیا والے محبت کر رہے ہیں. لیکن دنیا والوں کی محبت، اس کے اندر فرق ہونا چاہیے کہ دنیا والے میں صرف جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہوں گے ایمان والوں میں سے، صرف وہی لوگ محبت کریں گے. کیوں؟ اس کی مثال عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ، یہ اصل میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا اس وقت میں مشرکین کے سردار تھے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف رہتے تھے. ان کی بیوی ہندہ، وہ فتح مکہ کے بعد جب ایمان لے کر آئی تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ کا قبیلہ میرے نزدیک ایمان لانے کے پہلے سب سے بدترین قبیلہ تھا، میں چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو ذلیل کر دوں. کب کی بات بول رہے ہیں؟ جب وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی، جب وہ نیک نہیں تھی. لیکن جیسے وہ ایمان لے کر آ گئی، نیک ہو گئی، پھر کہتی ہیں کہ لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ آپ کا قبیلہ، آپ میرے نزدیک اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی لوگوں کو عزت ملنی چاہیے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محبت جو دنیا والے کریں گے وہ صرف نیک لوگ کریں گے. ورنہ ہمارے پاس ایسی بھی مثال ہے، دنیاوی مثال اگر دیکھیں تو اگر کسی نے ہم کو برا بھلا بول دیا اور اگر ہم خاموش رہ گئے، اس کے اوپر صبر کر لیے، اپنے غصے کے اوپر صبر کر لیے، تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو بولیں گے یہ تو بزدل ہے، کچھ نہیں بول پایا اس کے لیے خاموش رہ گیا، کیا اس کو تو کوئی بھی کچھ بھی بول کے چلے جا سکتا ہے، برا بھلا کہیں گے آپ کو. کیوں؟ آپ نے صبر کر لیے، اس وجہ سے آپ کو برا بھلا کہا جائے گا. لیکن ایک لوگ ایسے ہوں گے، ایک قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی تعریف کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کرے آپ کے پیچھے کرے. ایسا صبر کرنے والا ہونا چاہیے. کوئی بھی آ کر اس کو برا بھلا کہتا ہے تو بھی اس سے اچھے سے ہی بات کرتا ہے. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو دنیا کی محبت حاصل ہوگی وہ صرف انہی لوگوں، دنیا میں جو نیک لوگ ہوں گے وہی لوگ آپ سے محبت کریں گے جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے کون لوگ ہیں جن لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے؟ جیسے کہ آیت تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم تمام اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اطاعت کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے لگے گا. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے لگے گا. پھر اس کے بعد ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات بتائی گئی اتباع النبی، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو صرف وہی چیزیں کرنا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ بھی بات ہمیں اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی بات ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہر چیز جو ہمیں پسند آ رہی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی عقل ایسی ہوتی ہے، اس کے علم کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، بعض اوقات کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اتباع النبی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کتاب و سنت کے اوپر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ اگر ہمیں ہمارے اعمال کو قبول کروانا ہے تو اس کے لیے اتباع النبی بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء بتاتے ہیں اگر اعمال کی مقبولیت کی دو صفت ہیں، پہلا اخلاص، کہ کوئی بھی اگر عمل کیا جا رہا ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی اور کی خوشنودی نہیں ہونا چاہیے، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا تو ہم ہماری نماز کو لمبی کر دے رہے ہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کے دیکھنے کی وجہ سے ہم نے ہماری نماز کو لمبی کر دی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولے گا جس کے ساتھ تو نے میرے کو شریک کیا تھا جا اسی سے تو پورا اپنا معاملہ لے لے۔ اور وہ بندہ ہم کو کیا دے پائے گا جو خود ہمارے برابر ہوگا، جو خود بیچارہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو بھی معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، تو دو معاملے، اعمال اخلاص کے ساتھ کرنا اور دوسرا اتباع النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے کرنا، ورنہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے نہیں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد کہ اتباع النبی کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ دوسرا تواضع، اپنے اندر تواضع لے کر آنے سے، کہ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرنے لگتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اعزۃ علی المؤمنین اعزۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین، کہ اے ایمان والو کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا؟ وہ یہ لوگ ہوں گے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوں گے۔ نرمی کا معاملہ کرنے سے مراد ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر تمام کے اندر ہم نرمی کا معاملہ کریں۔ اگر کسی نے ہمارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کی تب بھی نرمی کا معاملہ کرنا، بیع و شراء کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ویاپار کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تب بھی نرمی کا معاملہ کرنا، آگے بڑھ کر چھوڑ کر دے دینا، 1 کلو ہے 1 کلو سے زیادہ، ہر چیز میں جتنی بھی زیادہ ہو سکے نرمی کا معاملہ، اپنے چھوٹوں سے نرمی کا معاملہ، بڑوں سے عزت کا معاملہ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے بعثت کا اہم مقصد انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اسی لیے ہی کی گئی ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، اور تواضع کے ذریعے سے انسان کے اندر سب سے بہترین اخلاق آ سکتے ہیں۔ جب انسان کے اندر تواضع ہو تبھی ہی انسان کے اندر سب سے بہترین اخلاق آ سکتے ہیں۔ تواضع کی ضد ہے تکبر۔ تکبر کرنے والا خود انسان بھی اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یا جو کوئی میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا، تکبر میرے لیے زیب دیتا ہے، جو کوئی تکبر اپنائے گا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر ہم تواضع اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اگر اسی کے برعکس تکبر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا سبب بن جائے گا۔ تو اسی لیے ہر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے تقوی۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ متقی بندے ہیں کون؟ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اور ان اعمال کے درمیان جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ایسی چیزوں کو حائل کر دے کہ آپ اس کے قریب بھی نہ پھٹک سکیں۔ مثلا
اگر ہم کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں جگہ موبائل لے کر بیٹھوں گا تو میں یہ غلط کام کر سکتا ہوں، میرے کو یہ چیز معلوم ہے، تو میں پہلے ہی وہ جگہ پہ نہیں جاؤں گا، اکیلے نہیں بیٹھوں گا، موبائل لے کر اکیلے نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ میرے کو معلوم ہے کہ اگر میں ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی مجھ سے۔ میرے کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں کے ساتھ بیٹھوں گا وہ اچھا شخص نہیں ہے، وہ غیبت ہی کرے گا، نہیں، اس سے اچھے سے ملا کر سلام دعا کر نہیں، میرے کو تھوڑا کام ہے، نکل جائے۔ پہلے سے جب معلوم ہو کہ وہ ایسا کام کرنے کی وجہ سے وہ برا کام ہوگا تو خود بخود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ رات میں تاخیر سے سوؤں گا تو صبح فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، پہلے سے معلوم ہے یہ چیز اس کو، تو کیا کرتے ہیں؟ جلد سو جاتے ہیں۔ یعنی تمام وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم گناہ میں پڑنے کے امکانات، پاسبلٹی بھی ہو کہ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں، اس سے بھی دور رہنا، یہی اصل میں تقویٰ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ تقوی کی علماء 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تقویٰ جو ہوتا ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا۔ وہ کیسے؟ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے ایک دم جوش میں ہوتا ہے تو ہم اذان کے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن انسان ہے، انسان کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی انسان کا الایمان یزید و ینقص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کیفیت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، اگر وہ یکساں رہیں تو فرشتے تم سے چلتے پھرتے مصافحہ کرنے لگے۔ تو ایمان کی کیفیت کم ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بس ابھی اقامت ہونے کو، اچھا 5 منٹ ہے نا، 2 منٹ میں نکلتا ہوں، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنا اطاعت کے اوپر یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ روز تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ تھک گئے ہیں، بالکل اٹھنے نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود آپ اٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کر رہے ہیں، نہیں میرا رب اس سے راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل تو گھٹ جائے گی، گزر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ دوسری قسم صبر کی الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے، نافرمانی کرنے سے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کو بہت زیادہ اس کے اندر مٹھاس رکھی ہے، ایک حلاوت رکھی ہے۔ اس کی جو دلیل ہے ہم کو اس سے ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جنت اور جہنم کو بنایا، تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آ جاؤ۔ جب جنت کو دیکھ کر آئے تو فرمایا کہ تم نے جنت کو کیسا پایا؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ جنت اس قدر اچھی ہے کہ جس کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا وہ جنت کو پانے کی پوری کوشش کرے گا، اسی میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اور جہنم کو کیسا پایا؟ جہنم اس قدر ہولناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ جس کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے وہ اس سے بچنا چاہے گا۔ پھر نبی کریم پھر اللہ تعالیٰ نے حفت المکارہ، جہنم کو تمام نفسانی خواہشات سے گھیر دیا اور جنت کو تمام بری چیزوں سے گھیر دیا۔ پھر اس کے بعد بولا جاؤ دوبارہ سے دیکھ کر آؤ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جنت میں جو بھی ناپسندیدہ چیزیں، مشکل چیزیں کرے گا اس کے بعد ہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ سب چیزیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ سب انسان کے نفس پر بعض اوقات جب انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے وہ مکار بہت زیادہ مشکل گزرتی ہے۔ اور وہ اسی طریقے سے جہنم کو پسندیدہ چیزیں، نفسانی خواہشات سے گھیر دیا کہ جو کوئی بھی ایسے کام کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اب تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخل ہونے والے میں سے بنائے اور جہنم سے بچائے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر الصبر عن معصیت اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کہ اگر میرے کو معلوم ہے کہ فلاں چیز مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لے کر جائے گی، اس سے دور رہنا۔ اور وہ تمام چیزیں جو میرے کو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لے کر جا سکتا ہے، فلاں شخص بہت اچھا ہے، وہ عبداللہ بہت اچھا ہے، ہمیشہ دین کی باتیں کرتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اس کو دیکھنے سے مجھے دین یاد آتا ہے، اس کو دیکھنے سے مجھے اللہ اور اس کے رسول یاد آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا یہ خود تقوی کی علامت ہے۔ اس کے تیسرے قسم کا صبر یہ ہے کہ الصبر عن المصائب، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو دنیا اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا۔ تقدیر لکھ دی جا چکی۔ تقدیر کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسندیدہ ہوتی ہیں۔
اور اکثر انسان، بلکہ ہمارے پاس ہم خود بھی دیکھتے ہوں گے، ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اچھی چیزوں میں ہوتے، تب ہمیں شکر کرنے کی یاد نہیں آتی، لیکن پورا دن نعمت میں ہونے کے باوجود جب کوئی ایک مشکل آ جاتی ہے، کچھ بیماری آ گئی، تو ہماری زبان سے ایسے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا تھا کیا میں ہی ملا تھا کیا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے لفظ ہم نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ ہمارے لیے کوئی چیز بری کر سکتا ہے؟ اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی بری چیز نہیں کرتا، تو کیا ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں رہیں گے؟ بالکل ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں گے۔ تو صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جب ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ایک دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم تمام اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، تو میرے مصیبت کے وقت میں مجھے ثواب عطا کر، اور یہ چیز جو مجھ سے کھو گئی ہے اس سے بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، جب میں نے یہ بات سنی تو میں سوچنے لگی کہ کیا کوئی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ لیکن خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، اس لیے میں نے وہ دعا پڑھ لی۔ اور جب وہ دعا پڑھ لی تو اس کے بعد ان کا نکاح افضل البشر سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنا، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے سب سے اچھی چیز چلی گئی، لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بہتر چیز رکھا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صبر کرنا 3 چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا اور صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو آج آپ نیکی کر رہے ہیں اس کی جو مشکلیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور اس کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ اور یاد رکھو، جو کچھ تم گناہ کر رہے ہو اس کا مزہ ختم ہو جائے گا اور اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ عقل مند شخص، نیک شخص وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو حقیر نہیں سمجھتا، چھوٹا نہیں سمجھتا، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، گناہوں کو کبھی حقیر نہ جانے۔ اسی کے تعلق سے جو چوتھے شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسے زیادہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے، یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تواب کہا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ کیوں تواب کہا؟ تو ہمیں پہلے وہ حدیث معلوم کرنی چاہیے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطا کار ہے، گنہ گار ہے، سیاہ کار ہے۔ سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار، غلطی کرنے والا، گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ انسان کی صفت ہے کہ توبہ کرتا ہے، واپس گناہ کرتا ہے۔ تو اصل توبہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جیسے ہی گناہ ہو گیا، فوراً جیسے ہی ہم کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، پختہ عزم کر لینا کہ میں اب واپس یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تمام کرنے کے باوجود اگر پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، واپس توبہ کرنا، اور یہی تواب ہے۔ جتنی مرتبہ گناہ ہوتا رہے اتنی مرتبہ توبہ کرتے رہنا، پختہ عزم کر لینا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن انسان ہے، انسان کی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ واپس وہ گناہ میں پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، بار بار وہ لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید باندھے رکھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں یہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. تو بہت زیادہ توبہ کرنے والے بننا. اور اسی آیت کا اور ایک ٹکڑا یہ تھا، صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. صاف ستھرے رہنے والے بظاہر بھی صاف ستھرے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا باطن، ان کا دل بھی صاف ستھرا رہتا ہے. کسی کے تعلق سے اپنے دلوں میں میل کچیل نہیں رکھتے. اللہ ہم کو معاف کرے. لیکن آج ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے دوست احباب سے ایک غلطی ہو گئی سامنے والے سے، بس فیصلہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر فلاں خراب ہے، ملتے ہی نہیں اس سے، دور سے ہی نظر چھڑا دیتے ہیں، کال نہیں اٹھاتے، یا ملیں گے تو بس خالی سامنے اچھا لیکن پیٹھ پیچھے دل کے اندر وہ بغض رہ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے کیا معمول تھا؟ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی دیکھ رہے ہیں وہ بئس العشیر، معاشرے کا سب سے بدترین شخص ہے. کون آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جو انسان معاشرے کا سب سے بدترین شخص ہے وہ آیا. بولے اس سے بچ کر رہا تھا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل محبت سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں. جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بول رہے تھے وہ بہت ہی برا شخص ہے، لیکن جب آپ اس سے ملاقات کیے تو ایک دم محبت سے، ہنستے خوشی، ایک دم اچھے انداز میں بات کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے مجھے کب برا کلام کرنے والا پایا ہے؟ میں تو ہمیشہ اچھا ہی کلام کرتا ہوں. وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا برا ہونے کے باوجود آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ان سے اچھے سے بات کی. تو ہمیں بھی انہی کو اپنا اسوہ بنانا چاہیے، انہی کی اتباع کرنی چاہیے، چاہے جو ہو جائے. اپنے آپ کو تواضع، اپنے اندر تواضع رکھے، اچھے اخلاق سے انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. بلکہ رضا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہی ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوں، اور لوگوں کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا نہ ہوں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ان اللہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.